بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واچ کریں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت اویس کرنی، یہ تابعین میں سے تھے۔ نبی پاک کا زمانہ پایا اور آپ اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا، بیٹا خدمت والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ اس کو آپ نہیں تھے، اس کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات کو سن کر خوشی ہوئی، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ حضرت عمر اور حضرت علی کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، کرن قبیلے کا ہے، میرا اس سے جیسے کو لے جانا، اور جب وہ پہنے تو اس سے کہنا کہ میرے امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ آپ جیسے کا اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیجئے۔ حضرت اویس کرنی کا عشق مصطفیٰ۔ جب حضرت اویس کرنی کو یمن میں یہ خبر موصول ہوئی کہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا، اگر آپ رسول کے صحابہ کرام ہوتے تو مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت شہید ہوئے ہیں، اور کیوں آپ سب نے ان کی وفاداری میں یہ خبر سن کر اپنے دانت نہیں توڑے؟ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں، جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے اپنا دانت توڑ دیا، پھر سوچا شاید وہ یہ والا دانت نہ ہو، تو میں نے اس گنتی میں اپنے سارے دانت توڑ لیے، اور پھر ہی مجھے چین آیا۔ جب صحابہ کرام کو آپ کے اس عمل کی خبر ہوئی تو سب گریہ کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت اویس کرنی کا عشق و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا، جس نے نبی پاک کو کبھی دیکھا ہوا بھی نہ تھا، ان کی وفاداری کو دیکھا، اور اویس ہمیں اس چیز کا درس دے گئے۔ اور جب اویس کے اس عمل کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اویس ہمارا سچا مخلص دوست ہے۔ 70,000 فرشتوں کی دعا۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا، جن کی اشکال اویس کرنی جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں حضرت اویس کرنی کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل اویس کرنی کون ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی تو واچ لازمی کیجیے گا۔